وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، آج ہم اس کا سبق نمبر 24 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ولیمہ۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ نکاح میں اسلام کے بتائے ہوئے کون کون سے آداب اور احکام ہیں، اور نکاح کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ ہے ولیمہ۔ اس کے بارے میں اسلام نے کون کون سی تعلیمات دی ہیں، اگر ہم ان تعلیمات کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارا یہ ولیمے کی دعوت کرنا یہ دنیاوی معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ ایک عبادت کا درجہ حاصل کر جائے گا۔ ولیمہ کرنا ویسے بھی یہ سنت ہے، اور ایک روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، ان من سنن المرسلین الاطعام عند التزویج، کہ یہ صرف ایک نبی کی سنت نہیں ہے، سارے نبیوں کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ وہ شادی کے موقع پر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، یعنی ولیمہ کیا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جتنی بھی شادیاں کی ہیں ان سب شادیوں میں آپ نے ولیمہ بھی کیا ہے، بلکہ صحابہ اکرام کو بھی اس بات کی تلقین کی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، مالدار صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو بالکل فقیر تھے، کچھ بھی پاس نہیں تھا۔ آپ نے سیرت کے سبق میں پڑھا ہوگا کہ وہ جب صحابہ اکرام کی مواخات قائم کی گئی تو ان کے جو اسلامی بھائی مقرر کیے گئے انہوں نے یہ آفر بھی کی کہ آپ کو اگر گھر کا جو حصہ بھی چاہیے، میرا مال جتنا ہے اس کے میں 2 حصے کر لیتا ہوں، آدھا آپ لے لیں آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اور اس اسلامی بھائی کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے یہاں تک آفر کی کہ ان میں سے جو بھی آپ کو پسند ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزار کر وہ آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے اسلامی بھائی، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی ہوئی ہیں انہیں میں اپنے حصے لے لوں، بس مجھے بازار کا رستہ بتا دیں۔ تو بازار کا رستہ بتایا، وہاں جا کر کچھ تجارت کی، کچھ کما کر لائے، اور چند دنوں میں ہی انہوں نے شادی کر لی، اور شادی بھی اتنی سادگی سے کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا۔ آپ نے ان کے کپڑے دیکھے، ان کی صورت اور جو ہے دیکھی، کافی بہتر نظر آئی، تو پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ بڑی خوشبو لگائی ہوئی ہے، بہت اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ بھی نہیں کیا کہ بڑے بے وفا ہو، مجھے بلایا ہی نہیں، جیسے آج کل لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنی شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرنا شروع کر دیا جائے، یہ جو تکلفات ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اب دیکھیں ایک صحابی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اہم شخصیت نہیں ہو سکتی، اور اس کے باوجود انہوں نے یہ تکلف کیا کہ ضرور ان کو بلائیں تو تب شادی ہوگی، اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ کیا ہے کہ بڑی بے وفائی کی ہے، شادی پر بلایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ شکوے شکایت چھوڑ دی جائے، شادی کو آسان کیا ہے۔ وہاں پر جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن ایک تو مہر بتاؤ کتنا رکھا ہے، انہوں نے مہر بتایا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی اولم ولو بشاۃ، اے عبد الرحمن آپ اپنی شادی کا ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی ذبح کر کے اس کا گوشت
پکا کر لوگوں کو کھلا دو، ولیمہ پھر بھی کرو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ولیمے کیے ہیں اور صحابہ اکرام کو بھی ولیمے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس لیے بعض علماء اکرام کا یہاں تک کہنا ہے کہ یہ سنت ہے، بلکہ سنت مؤکدہ بھی کہا جائے تو پھر بھی یہ غلط نہیں۔ تو یہ سارے نبیوں کی یہ سنت رہی ہے، لیکن اس ولیمے کو فخر کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا مالدار ہوں، میں نے ایسے ایسے دعوت کرنی ہے، لوگوں میں شہرت ہو، یہ مقصد نہ ہو، صرف سنت ادا کرنا مقصود ہو۔ اور اگر آدمی شہرت کے لیے کوئی دعوت کرتا ہے تو اس کی بڑی وعید آئی ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع اللہ بہ، جو شہرت لوگوں میں اپنی شہرت جو ہے وہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کی شہرت نہیں بلکہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی شہرت کے لیے، فخر کے لیے دعوت نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کرنی چاہیے۔ پھر ولیمہ جو ہے وہ بقدر طاقت ہونا چاہیے۔ کسی آدمی کے پاس بہت بڑی دعوت کرنے کا خرچہ نہیں ہے تو وہ مختصر سی دعوت کر لے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمے کیے ہیں وہ ذرا سنیے۔ خیبر کی واپسی پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی دوران سفر، اور شادی کے بعد جو ان کا ولیمہ کیا وہ کیسے کہ آپ نے دسترخوان منگوایا اور فرمایا کہ پورے قافلے میں سے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آؤ۔ کوئی ستو لے آیا، کوئی پنیر لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، اور سب نے وہ اس دسترخوان پہ وہ سب کچھ لا کے رکھا، سب نے مل کر کھا لیا۔ یہ ولیمہ ہو گیا۔ کتنی سادگی تھی، اس میں کوئی تکلف نہیں۔ دوسرا ولیمہ جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی تو ان کے ولیمے میں کھجور اور ستو جو ہے وہ دعوت میں کھلایا، کوئی گوشت نہیں، کوئی روٹی نہیں، کوئی زیادہ تکلفات نہیں، کوئی ڈشیں نہیں، بلکہ صرف کھجور ہے اور ستو ہے، وہ سب کو کھلا دیا۔ اور سب سے بہترین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے وہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ولیمہ کیا، اور اس میں کیا تھا کہ ایک بکری آپ نے ذبح کی اور اس کا سالن بنایا، اس کے ساتھ روٹی کا انتظام کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ 10 آدمیوں کو بلاتے جاؤ اور کھانا کھلاتے جاؤ، لیکن وہ سارے گویا کہ صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا، پھر بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے ایسی اس میں برکت ڈالی۔ تو یہ ولیمہ ایک بڑا بابرکت کھانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یا غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ولیمے کا کھانا ہے یہ عام کھانوں سے لذیذ کیوں ہوتا ہے، بہت زیادہ اس میں لذت ہوتی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دراصل اس کھانے کے لیے خیر و برکت کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس لیے اس کھانے میں اللہ نے برکت بھی رکھ دی ہے اور لذت بھی رکھ دی ہے۔ تو بقدر طاقت ہونا چاہیے، زیادہ تکلفات نہیں ہونے چاہیے، اور جب طاقت ہو تو پھر اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، ضرورت سے زیادہ بھی خرچ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسراف بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، کھانے کو ضائع نہ کرو۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور ایک جگہ فرمایا کہ جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ پھر شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، وہ رحمان کے بندے اور اس کے محبوب بندوں میں شامل نہیں ہوتے۔ پھر ولیمے کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صرف مالداروں کو ہی نہ بلایا جائے، بلکہ اس میں جو بیچارے فقیر ہیں یا کم مالی حیثیت رکھتے ہیں ان کو بھی ضرور بلایا جائے۔ کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے
شر الطعام طعام الولیمہ، اس ولیمے کا کھانا سب سے بدترین کھانا ہے کہ یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں مالداروں کو بلا لیا جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، اپنے رشتہ دار چاہے مالدار ہیں یا غیر مالدار ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ پھر ولیمے کے اندر غیر شرعی کاموں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ہر قسم کا گناہ چھوڑ دو، چاہے آپ کے دعوت میں ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، کسی بھی قسم کا گناہ ہے اسے چھوڑنے کا حکم ہے۔ تو ولیمہ کرتے وقت، شادی کرتے وقت بہت سارے گناہوں کا جو ہے وہ موقع ہوتا ہے، لوگ اس میں گناہ میں ملوث بھی ہوتے ہیں، لیکن سادگی سے، سنت طریقے سے، سنت سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے دعوت کرنی چاہیے، ہر قسم کے غیر شرعی کام سے بچنا چاہیے۔ اور ولیمے کی دعوت جو ہے اس کے بارے میں اتنی تاکید ہے کہ اگر کسی نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے پھر بھی ولیمے کی دعوت آ گئی ہے، مثلا قضا روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ رکھا ہے یا کوئی نظر وغیرہ کا روزہ رکھا ہے، تو پھر بھی حکم یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول ضرور کریں، وہاں پہنچے ضرور جہاں ولیمہ ہو رہا۔ اگر روزہ نہیں ہے تو کھانا کھا لے، روزہ ہے تو وہاں دعائیہ کلمات کہہ کر واپس آ جائے، یعنی اس ولیمے کی دعوت میں انکار کرنے کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، بلکہ وہاں شرکت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی دعوت ولیمہ میں یا کسی اور جگہ پر آدمی کو بلایا جائے اور وہاں غیر شرعی کام کیے جا رہے ہیں تو وہاں جا کر بھی آدمی واپس آ جائے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا گیا، آپ نے دیکھا کہ تصویروں والے کپڑے دروازے پہ لگائے ہوئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھتے ہی وہاں سے واپسی کا رستہ اختیار کیا اور آپ نے اس میں شرکت نہیں کی۔ اسی طرح ولیمہ جو ہے وہ شوہر کے لیے سنت ہے، بیوی کے لیے نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شادی کا ولیمہ کرے، بلکہ ولیمہ شوہر کے لیے سنت ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شادی کا ولیمہ کرے۔ اور ولیمہ کے لیے سب سے بہترین وقت وہ جو ہے وہ رخصتی کے اگلے دن، یعنی شب زفاف کے بعد جو ہے فوراً ولیمہ کر لینا، یہ سب سے افضل وقت ہے، اور اس کا وقت 3 دن تک ہوتا ہے۔ اگلے دن نہیں کر سکتے اس سے اگلے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں، لیکن 3 دن سے زائد جو ہے پھر ولیمہ سنت نہیں رہے گا، پھر وہ ایک عام دعوت ہو جائے گی، وہ جب چاہے آدمی کر دے۔ مسنون جو عمل ہے وہ 3 دن کے اندر اندر یہ ہو جانا چاہیے۔ اور ولیمے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے نکاح کی تشہیر کرنی ہے، تاکہ میاں بیوی کو اکٹھا دیکھ کر کوئی شک و شبہ میں نہ رہے، سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں کی آپس کی شادی ہوئی ہے، اور یہ دونوں اگر کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہ ایک جائز ان کا تعلق ہے، نکاح کا تعلق ہے، یہ کوئی ناجائز ان میں تعلق نہیں پائے گا۔ تو اس کی تشہیر کرنا بھی مقصود ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی مقصود ہے۔ اور کوئی بھی کھانا ہو، چاہے ولیمے کا ہو یا کوئی اور ہو، جب بھی دعوت کھائیں تو اس کے لیے ایک دعا ہے جو احادیث سے ثابت ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ، جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے آپ اس کو کھانا کھلائیں، جس نے مجھے پانی پلایا ہے اللہ اسے آپ پانی پلائیں۔ یہ ایک دعا ہے جو کسی بھی دعوت کے موقع پر آدمی کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، دوسرے کو دعا دینی چاہیے، اور اس دعا کی اگر قبولیت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی گویا کہ دعوت کرنے والے کی روزی کا ایک وسیع انتظام فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اسلامی احکامات کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔